اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 بھی کر لیا تھا، اور یہ دیکھیں کہ اب ہماری جو لاسٹ کی آیتیں ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی، اور سورہ بقرہ بس اینڈنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے لاسٹ آیتیں پڑھی وہ لین دین کے معاملات کے بارے میں تھی، اور اس پر ایک دو چیزیں میں اور آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ شک میں نہ پڑیں ایک دوسرے کے خلاف، لڑائیاں نہ ہوں، دھوکے مت دینا ایک دوسرے کو، اور رائٹنگ لکھنا ہمارے خود کے بینیفٹ میں ہے۔ یہ پوائنٹس ضرور یاد رکھیے گا۔ ابھی میں سن رہی تھی کسی کا، تو بہت سارے لوگوں نے اس لین دین کی تجارت کو، یہ جو آ رہا ہے اوپر کہ اذا تداینتم بدین، اس کو لوگوں نے بزنس ڈیلز بھی کہا ہے۔ ہم نے تو دونوں چیزیں ساتھ لے لی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی چیز آن لائن آرڈر کرتے ہو اور وہ تھوڑے دنوں میں آتی ہے، کئی جگہوں پر آپ کو پیسہ پہلے ہی دے دینا ہوتا ہے اور کئی جگہ پر ڈیلیور ہونے کے بعد دینا ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں بھی معاملات ڈیلیور ہوتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے پاس اسکرین شاٹس ہوتے ہیں، پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، ہم لوگ موبائل سے ہی ڈیل کرتے ہیں، موبائل سے ہی دینا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انہی معاملات میں آتی ہے کہ جن کی لین دین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سب نے اسی پر بات کی۔ اور دوسرا میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گی کہ جو ضعیفاً تھے، صفیحاً اور ضعیفاً، اس میں نے یہ بھی لیا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں یا اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے نا، تو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ضعیف میں ہم یہ بھی لے لیں گے، صرف بیمار کم عقل کی بات نہیں ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی بھی بات لیں گے کہ وہ خود نہیں لکھ سکتا ہوگا، اور جب لکھوا رہا ہوگا تو خود پڑھ بھی نہیں سکتا ہوگا، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ جو اس کا ولی ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرے۔ اس میں بہت کرپشن ہوتی ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے میں تمہارا کم لکھ لیتا ہوں، تو جو کم میں لکھ رہا ہوں نا اس میں سے پھر تھوڑا سا تم مجھے دے دینا۔ اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، وکیل بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کہ جو دو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو ایک ذرا جو بہت ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس کو اس معاملے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو وہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ پورا اپنے حساب سے ڈیلنگ کروا لیتا ہے، اپنے حساب سے پیپرز بنوا لیتا ہے، اپنے حساب سے چیزیں لکھوا لیتا ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو خرید لیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عدل کی بات کی۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہونا، کوئی بھی چیز سیکریسی میں نہ ہو، یعنی سب کو اس کا علم ہو، ہر ایک کے لیے اوپن ہو۔ جیسے کورٹ میں بھی اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے نا، آج کل جمہوریت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہو۔ جیسے کہیں اور بند کمرے میں جو ہیئرنگ ہوگی وہ انصاف کے رول کے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ نو سائڈ شوڈ بی بلائنڈ، یعنی کسی بھی کوئی بھی سائڈ کے لیے کوئی اندھا نہ ہو کسی بھی چیز کے معاملے میں، یعنی سب کچھ سب کے اوپر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں عدل، ٹھیک ہے نا۔ عدل کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو عدل اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز سب کے سامنے بالکل کلیئر ہو، کوئی چھپی ہوئی چیز نہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ ایک بندے کو ایک پارٹی کو پتہ نہیں اور ایک پارٹی کو پتہ ہو، ایسا نہ ہو، دونوں جو لوگ ڈیل کریں سب کے سامنے وہ بات کھلی ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ولی کو بھی یہی کہا کہ عدل کے ساتھ تم سارے معاملات لکھو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اوپن ہیئرنگ اسی لیے جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں کسی کو پبلک کو پتہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ نے کیوں کس لیے کیا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں بادشاہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہے سعودیہ، ایران، بلکہ اب تو ہمارے ملک میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کا قانون اتنا اوپر ہے آج افسوس کے ساتھ، اور زیادہ تر وہ نان مسلم سارے کنٹریز ہیں جہاں پر یہ قانون اتنا اوپر ہے، تو عدل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر میں نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ جو ضعیفاً آتا ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بھی میں اب اس کو لے جاؤں گی، اگر انٹلیکچولی اس کو دیکھوں کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو وہ لکھوا لیں، اور جہاں بھی لکھوانے کی بات ہوتی ہے اس میں صرف ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آتے۔ جیسے کوئی ڈیلنگز کی بات ہوتی ہے تو آپ نے کبھی پڑھے ہیں سارے جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں کوئی ہوتی ہے، اس میں اتنے مشکل ورڈز ہوتے ہیں کہ یہ مجھے اور آپ کو نہیں آ سکتے، یہ وکیلوں کو ہی آتے ہیں۔ ایون ایک ڈیورس کا بھی کیس ہوتا ہے نا، تو جو وکیل وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے کلوز کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری وہ اسٹڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔
تو وہ بھی جو وکیل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اس پر بھی اسی لیے گواہ بنتے ہیں کہ دونوں کو دکھا کے پورا سمجھا کے ہر چیز لکھ. تو اس کے لیے بھی مجھے، اور آپ کو تو نہیں آتا، اتنے سارے پیجز ہوتے ہیں، ہم ایگری کر لیتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو پھر بعد میں میرے ساتھ بھی کئی جگہوں پر ایسے ہوا کہ میں نے پورا پڑھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میم ہم نے تو لکھا تھا اس کو کہ آپ کو 11-12 ڈیز میں ملیں گے، منتھ میں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں. تو ایک تو ہم بھی گڑبڑ کرتے ہیں، پورا پڑھنا چاہیے ہم کو، جو ہم کو سمجھ نہیں آیا وہ کسی سے پوچھنا چاہیے. بزنس ڈیلز میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اور خیر آدمی تو کرتے بھی ہیں، لیکن اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی اندھا بھروسہ نہیں کرو. تو اس میں ضعیف میں ایک تو ان ایجوکیٹڈ بھی، اور دوسرا جس کو یہ سب چیزوں کی نالج نہ ہو، یہ مشکل لینگویج سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو یہ سب چیزوں میں جو لکھنے والا ہے وہ بھی عدل کے ساتھ چیزیں کرے، یعنی سامنے ہو. اور جو گواہ ہیں، گواہ یعنی جن کو جو لکھنے والا ہے وہ بھی منع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایبیلٹی دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. تو وہ دوسروں کے اس معاملے میں منع نہیں کرے، کیونکہ اللہ نے تم کو یہ ایبیلٹی دی ہے، تو تم آپ لوگوں کے لیے کام کرو گے. اور گواہ بھی جو ہیں ان کو بھی جب بلایا جائے تو وہ منع نہیں کریں، کیونکہ ان کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ وہ گواہ بن چکے ہیں. دوسرا تدلی، عورت کے لیے جو تدلّہ کا ورڈ آیا، اس کو میں نے دیکھا کہ آپ دیکھو، کیونکہ ہم تو اس کو کھولنا چاہتے ہیں نا کہ چیزیں کس طریقے سے، کیا ڈیلنگز ہیں کیا نہیں ہیں. تو آپ دیکھو کہ جو تدلّہ کا مطلب آیا، اس میں پورے قرآن میں جو بھولنے کا ورڈ آیا نا، وہ نسیان کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سوتے ہیں. تو اس میں نسیان کا ورڈ آیا. کہیں بھی تدلّہ میں بھولنے کا ورڈ نہیں آیا کہ عورت بھول جائے. سمجھ آئی؟ تو وہاں پر تدلّہ مینز گمراہ ہو جائے، ڈر جائے. کوئی اس کو ظاہری بات ہے، عورت کو ہمیشہ دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے. وہ کئی جگہوں پر نکلنے والے اس کو نکلنے نہیں دیتے ہیں، بہت پرابلمز آ جاتی ہیں اس کے لیے، اور ڈر بھی جاتی ہے، کوئی ڈرا بھی دیتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے اس کے ساتھ دو عورتیں کھڑی کیں. اور تدلّہ کا مطلب بالکل بھولنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راہ سے ہٹ جائے، یعنی ہمت نہیں کر رہی ہو، آ نہیں رہی ہو، کیونکہ کہیں بھی گواہی دینی پڑی جا سکتی ہے نا. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ پوری ڈیلنگ کے معاملے میں لائے ہیں کچھ کر کے بھی. اور اس آدمی پر یہ دو عورتیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیگریڈ نہیں کیا. جی، تو کچھ پوائنٹس یہ اور مجھے ڈسکس کرنے تھے جو مجھے بھی سمجھ آئے، اور اللہ تعالیٰ بس آگے بھی ہم کو بہت اچھا اس کو سمجھنے والا بنائے. اور بھی کوئی پوائنٹس یاد آئے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، آپ بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. تو یہ بس کچھ باتیں تھیں جو شیئر کرنی ضروری تھیں، تاکہ اور ہماری تھوڑی اس پر ایک اسٹرانگ پوزیشن ہو. ظاہر ہے ہم لوگوں کو بتا سکیں، خود بھی اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی تو سب آپ نے دیکھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں بھی آپ کوئی چیز گروی رکھ لو، اس کی بھی ہم نے ڈسکشن کی. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ چاہیے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، رب ہے تمہارا یا اس کا، اور نہیں تم چھپاؤ کوئی شہادت، اور جو وہ لکھا ہوا ہے ان کو، بس بے شک وہ گناہ ہے، اس کا دل ہی گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی کہ انسان اندر سے ہی گنہگار ہے، یعنی کافر ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، بہت گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت فوکس کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر انصاف پسند بنایا، ہمارے اخلاق کو اندرون ٹھیک کرنے والا بنایا کہ جتنی بھی مشکل آئے، جتنی بھی لالچ ہو، مجھے اور آپ کو ایک حق کے راستے پر کھڑے ہونا ہے، سچ پر کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی مضبوطی نصیب کریں، اتنا ایمان کا پختہ نصیب کریں کہ کبھی ہماری زندگی میں یہ موقع آئے تو میں اور آپ پیچھے نہ ہٹیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ دیکھو، یہ بہت فیمس آیت ہے سورہ بقرہ کی، آگے سٹارٹ ہونے والی ہیں. اس پر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سورہ بقرہ کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لو سورہ بقرہ کو تو 3 دن تک گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اور اس کو پڑھنے سے ہر مصیبت ٹل جائے گی. آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھی، آپ کو لگا کہ صرف پڑھنے سے شیطان نہیں آئے گا، یا پوری سورہ بقرہ میں کیا آ رہا ہے کہ عمل عمل عمل.
حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صحیح و غلط کی پہچان دے رہے ہیں، اور اتنی زبردست صورت میں احکامات ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے. کچھ چیزیں بہت شارٹلی سمجھائی ہیں، اس کی دوسری جگہ پر بریفنگ دی ہے. لیکن ایک بہترین، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مینیفیسٹو ملا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں لوگ کیسے ہونے چاہیے، آپس میں ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس سورہ بقرہ میں دیں. اور جو ریچولز تھے ہمارے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اس کی بھی ساری اللہ تعالیٰ نے ہم کو بریفنگ دی. یہاں پر طلاق کے معاملات ڈسکس ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا خرچ کرنے پر موٹیویٹ کیا. جنگوں کی تھوڑی بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ڈسکس کی. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، تو بہت خوبصورت باتیں کی. آپ دیکھ لو کہ سورہ بقرہ بھی بار بار کہتی ہے کہ تابوا و اصلحوا، یعنی ابھی بھی تم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اس کی توبہ کر لو، اور دوبارہ سے اپنے اصلاح کر لو اپنی، اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو صرف پڑھنے سے معافی نہیں ملتی ہے. اتنی جھوٹی باتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں، ہمیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی اچھائی کے لیے بھی جھوٹی باتیں کرتے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو اچھائی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، اگر سمندر سیاہی بن جائے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوتی. تو آپ کو جھوٹی باتیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سچائی میں اتنے اعلیٰ ہیں، اتنی تعریفیں ہیں کہ میں اور آپ بول بول کے اور لکھ لکھ کے تک جائیں تو ختم نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے کہ اس ذات کی جو رب العالمین ہے، اس کی میں اور آپ قدر کتنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں ہم کو 7 پوائنٹس دیے ہیں، جو ہم نے لیے شروع میں 7 پوائنٹس. اتنے زبردست پوائنٹ ہیں کہ وہاں آپ کو دین کا خلاصہ مل جاتا ہے کہ سبجیکٹس کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سبجیکٹس کو آگے آپ کو اس کی ڈیٹیلز دی. اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں کہ تم پیدا ہوئے ہو، اس قرآن میں شک نہیں کرنا، اس کے اصولوں کے مطابق چلنا. اللہ تعالیٰ نے جو تم کو صلوات یعنی جو نظام دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا تم کو. اللہ کی کتابوں پر جو پہلے تھیں، جو ابھی ہیں، اس پر ایمان لانا ہے. اپنی ایبیلیٹیز کو، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو خرچ کر کے کام کرنا ہے. زندگی میں آنے کا مقصد ہی تمہارا یہ ہے، اور اللہ کی اس کتاب پر شک نہیں کرنا. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بعمل کریں. دیکھیں ہم ایک آیت لیتے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات کی 284 میں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ ان تبتو، ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یہ بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے. یہاں اینڈنگ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. جبھی تو وہ تمہارا رب پالنے والا ہے، جبھی تو صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، جبھی تو صرف اسی کی بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ اس اللہ کے پاس اتھارٹی ہے. اس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ اتھارٹی ہے، وہ سپریم اتھارٹی ہے، اور کوئی نہیں ہے. تو اس کے آگے جھک جاؤ. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ان تبدو، اور اگر تم چھپاؤ، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم ظاہر کر دو اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، وہ حساب دے گا تم کو. اللہ تم کو اس کا حساب لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں نا. تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم وہ چھپاتے ہو تب بھی، یا اس کو ظاہر کر کے کرتے ہو، اللہ تو تمہیں ہر چیز کا حساب لے گا. ہمارے یہاں یہ بھی جھوٹی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے، آپ اس کو لے لو، یا ہم تو اس کو غلط باتیں ہی کہیں گے. تو اس میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی لکھو نہیں، ابھی تھوڑا انتظار کرو، شاید وہ معافی مانگ لے. پھر وہ تھوڑا سا اور ابھی اور بات پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس کو لکھ لیں، اس نے گناہ کیا تھا. اللہ کہہ رہے نہیں، ابھی اس کے سونے کا انتظار کرو، کیا پتہ وہ معافی مانگ لے. ایسا کوئی تماشا اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں نہیں دیا. استغفراللہ. اللہ کی ذات تو اتنی رحمان اور اتنی رحیم ہے کہ اگر لکھ بھی لے بندہ، لکھا بھی جائے گا نا اس کا،
تب بھی وہ معافی مانگ کے صحیح ہو جائے گا نا، تابو وہ اصلو کرے گا تو وہ اللہ وہاں سے مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو اس چیز پر قادر ہے، تو آپ کو جھوٹی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن میں کہ ما یلفظ، نہیں تم نکالتے کوئی لفظ، کوئی لیٹر نہیں نکالتے، اور اللہ لکھ لیتے ہیں اس کو، تمہارے دائیں اور بائیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو پھر آیت مل رہی ہے نا کہ تم نکالتے نہیں ہو اور لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا بات ہے کہ گناہ اگر آپ کرتے ہو اور پھر آپ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور ہم اگر معافی مانگ لے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جب نیکیاں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اللہ گناہ ڈیلیٹ کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس بات یہ ہے کہ بندہ معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تم جو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ یعنی انسان جب ڈپلومیٹک چلتا ہے نا، منافق ہوتا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے میں بہت اچھا ہوں، لیکن اندر سے کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا چیز ہو۔ یعنی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنے گندے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کیا گناہ کر رہے ہو، چاہے تم لوگوں میں اچھے بن جاؤ، لیکن اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ تو اس بات سے مجھے اور آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ یہ بڑی غور و فکر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھی نا، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت کا میننگ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت متشابہ آیت ہے کہ اللہ وہ وہ بخش دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وہ عذاب دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فیوریٹزم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فیوریٹزم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جو واقعی بہت پشیمان ہے اپنی غلطی پر، بہت نالا ہے اپنی غلطی پر، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حدود میں آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جو ڈھیٹ ہے، جو ڈٹائی کے ساتھ اپنے گناہوں پر جمع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی بہت معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر غلطیوں کو بھی معاف کریں گے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ ختم ہونے والی ہے، آخری آیتیں بھی ہم انشاءاللہ جو بہت مشہور آیتیں ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، تو الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بس دیکھنا یہ کہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کمپلیشن پر یہ کہیں کہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طریقے سے اس قرآن کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے ہم کو سمجھنے والا بنائیں، اور انشاءاللہ ہم حق کی بات کو سمجھیں، جو کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم ویسا اس کو سمجھیں اور آگے بھی پھیلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں ہم اپنا لائیں۔ سب سے ضروری بات ہے کہ میں اور آپ جو پڑھیں اس کو اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔